جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی، پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟ مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو،
انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے۔ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا، زمین پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا، مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیج دیا، مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا۔ اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا، تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے، عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر کے جنت دکھائی جا رہی ہے۔ جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا، یاد رکھنا آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حور جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا۔ اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے
किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार होके जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जैसे चाहो गुजारो, मगर इतना याद रहे एक शजर है जिसे शजरे ममनुआ कहा गया है, उसके करीब न जाना, उसके फल को न खाना। अगर उसको खा लिया, अल्लाह का कुरान कहता है फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर उसे खा लिया तो याद रखना शुमार तुम्हारा जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, जन्नत में रख दिया, लेकिन ऐलान तो ये था ना कि जमीन के लिए बनाया है।